بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کارنر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے۔ ظاہر ہے انتخابی میدان سج گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کی تیاریاں جاری ہے۔ اب کون سی سیاسی جماعت اس میدان کو مارنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے اور کیا انتخابی اتحاد بھی ہوں گے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمن صاحب سے۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی جی۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات، سیکیورٹی کی صورتحال بھی مد نظر رہے اور موسم کی صورتحال بھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات عوام کی امنگوں کے مطابق منعقد ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف الدین بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ صوبے کی سیاست میں آج ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس چیز کا خدشہ ہمارے مرکزی قائد مولانا فضل الرحمن صاحب نے ظاہر بھی کیا تھا کہ ہمارے جنوبی اضلاع خاص کر ڈی آئی خان، ٹانک، یہ جو حلقے ہیں، اس میں الیکشن کمپین کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے لیے جی، بلکہ وہاں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ وہاں یہ اضلاع جو ہیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2-4 دنوں یا ایک ہفتے میں وہاں جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں، جی، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ درابن میں ایک اسکول میں جہاں ہمارے فوج کے نوجوان تھے ان پر حملہ ہوا، پھر ٹانک میں آج غالباً ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت کے جو سنگم ہے بنو روڈ پر چوکی پر حملہ ہوا ہے اور کوئی 15-20 ڈاکو نے مل کر حملہ کیا ہے۔ جی، تو یہ صورتحال ہے ہمارے صوبے کی، اور اس کا خدشہ ہمارے مرکزی قائد نے ظاہر بھی کیا تھا کہ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس ملک کے سیاست میں باغ دوڑ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک کردار ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، بھرپور بھی لیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک جمعیت علماء اسلام کے لیے نہیں، تمام سیاسی ورکروں کے لیے، سیاسی قائدین کے لیے ان حلقوں میں الیکشن کمپین چلانا مشکل ہوگا۔ تو کیا آپ اب جمعیت علماء اسلام انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام اس انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار بھی ہے اور ہم بھرپور تیاریاں بھی کر چکے ہیں، اور الحمدللہ آج یا چند دن سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے تھے آج شیرپاؤ خان اور ان کی پارٹی کے لوگ، اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے مشران تشریف لائے تھے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھی بھی آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے 1-2 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، یا مجلس بیٹھک ہو چکی ہے ان کے ساتھ۔ تو تمام پارٹیوں کے ساتھ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم کس کس کے ساتھ کون کون سی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ یہ جو صورتحال آپ نے بیان فرمائی، اس میں لگتا یہی ہے کہ اس صوبے کی سیاست میں اس وقت محور ہی جمعیت علماء اسلام ہے۔ آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ جانا آسان سمجھتے ہیں یا آپ مفید سمجھتے ہیں؟ تمام سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ البتہ ایک وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، جس کا ایک عرصے سے یہاں صوبے پر حکومت بھی رہی ہے، انہوں نے یا ہماری بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کوشش کی ہے کہ علماء کا عوام سے رابطہ کاٹ دیا جائے،
لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے مسلسل اس میدان میں رہ کر اپنے عوام کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں، اب کے علم میں ہوگا تقریباً ایک مہینہ دو پہلے ہم نے یہاں مفتی محمود کانفرنس کی تھی، جو پھر اقصیٰ کے فلسطین کی وجہ سے اس کا ہمیں عنوان بھی تھوڑا بہت چینج کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے سندھ میں بہت بڑا اجتماع کیا ڈاکٹر خالد سمرو صاحب کے اس سے، پھر مولانا صاحب جنوبی اضلاع پنجاب میں گئے تھے، وہاں بھی بہت بڑا اجتماع ہوا ہے ہماری توقعات سے کہیں زیادہ۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو اپنے موقف کی وجہ سے پورے ملک میں جو پذیرائی مل رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم پورے ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا۔ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ میسر نہیں ہے یا دیا جائے، کیا آپ مطمئن ہیں صورتحال سے، انتخابی میدان سے، یا آپ کو میسر ہے لیول پلینگ؟ دیکھیے، لیول میسر نہیں ہوتا، لیول لیا جاتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے کہ کس طرح لیتے ہیں۔ جی، انہوں نے ہمارے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں بھی کوشش کی، لیکن الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو ٹف ٹائم بھی دیا اور ٹھیک ٹھاک تحصیلوں کی حکومتیں بھی وہاں سے حاصل کی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس صوبے میں آپ کے مد مقابل کون ہوگی، کون سی سیاسی جماعت سے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ اس وقت تو ہمارے مقابلے میں اگر کوئی وہ ہے تو جو گزشتہ دو دہائیوں سے یا دو مرتبہ حکومت کر چکی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ اگر صورتحال یہی رہی تو ان کو ہم دکھائیں گے کہ اس صوبے سے نکال باہر کریں گے۔ انتخابی میدان میں کئی سیاسی جماعتوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ممکن ہے اتحاد؟ نہیں، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے وہ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہماری کوئی گفتگو ہوئی ہے، نہ کوئی مجلس ہوئی ہے، اور نہ اس قسم کا کوئی ارادہ ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک نیا ورژن بھی سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی پی کے نام سے، پرویز خٹک صاحب لیڈ کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے یا خیال رابطے ہوئے ہیں کوئی؟ میرے خیال میں نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن یہ بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ یہ اسی مشن پر ہیں جس مشن پر پہلے پی ٹی آئی تھی۔ وہ تو ان کی اپنی سابقہ قیادت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کس طرح یہاں صوبے میں لوگوں کو باور کرائیں گے کہ ہم آئندہ آپ کے لیے کوئی بہتر کام کر سکیں گے؟ تو یقیناً اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن عوام جو ہے وہ شعور والی عوام ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے مذہبی جماعتوں کے یا ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ قوم ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کرے گی۔ مولانا صاحب، سیاسی جماعتوں کے پرانے نعرے بھی ہیں مختلف قسم کے اور منشور بھی ہیں، لیکن اب دور بدل گیا ہے، اور بالخصوص اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور جس شدید لہر کا عوام سامنا کر رہے ہیں، تو کیا عوام کے پاس جاتے ہوئے ووٹ لینے کے لیے کیا کوئی نیا پروگرام ہے آپ کے پاس؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے مشر جو ہیں وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک شخص مریض ہے جس کو کینسر بھی ہے، جس کو بلڈ پریشر بھی ہے، جس کو دیگر بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، لیکن اس کو ایک وقت ایسا آیا کہ کھانسی آئی اور وہ فوت ہو گیا، تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ کھانسی کی وجہ سے مرا ہے، یقیناً دنیا کہے گی کہ اس کا جو مرض تھا وہ اور تھا۔ ہمارے ملک میں یا ہمارے صوبے میں خاص کر یہ جو کینسر ہے یا جو دو حکومتیں گزار چکی ہے، یہ لوگ قوم کی نظروں میں ہیں، اور انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو، تو مجھے یقین ہے کہ جو والہانہ محبت ہے یہاں کی عوام کو مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، قومی قیادت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ رنگ لائے گی اور ہم ان کو باہر کریں گے۔ نئے ووٹر لسٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں،
تو ان نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس، کیا پروگرام ہے آپ کے پاس، کیونکہ ان کے مسائل بھی ذرا مختلف ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بدامنی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی پرائرٹی یہ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں یہاں پر امن قائم کیا جا سکے، اور اگر ہم امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، تو باقی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کا ہے۔ اگر ہم قوم کو امن دینے میں کامیاب ہو گئے تو مہنگائی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ کیسے ممکن ہوگا یہ امن کا قیام؟ آپریشنز بھی ہوئے، بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی عدالتوں میں، اور اب تو فوجی عدالتوں کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن حل اور فوری حل کیا ہے اس کا؟ گزارش یہ ہے کہ بنیادی چیز جو ہے وہ حکومتیں بنانے میں، اور اس میں جو کردار سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے، بدقسمتی سے اب تک ہم نے سیاسی جماعتوں کو وہ اختیارات نہیں دیے، اور اگر یہ اختیارات مل جاتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں تو ان بین الاقوامی قوتوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں یہاں پر صحیح معنوں میں حکومت کرنے کی اجازت دی جائے، یا ہم صحیح معنوں میں یہاں پر قوم سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بلا شرکت غیر یہاں جمعیت علماء اسلام، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس مرتبہ بلا شرکت غیر جمعیت علماء اسلام صوبائی حکومت بنائے گی، تو پھر ہم اختیار میں ہوں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جہاں اس قوم کے نوجوان کو ہم امن دیں گے، اور قوم کا نوجوان بھی اب ان چیزوں کو سمجھ چکا ہے، بین الاقوامی ایجنڈے کو بھی سمجھ چکا ہے ہمارا نوجوان، اور یقیناً وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ یہاں امن قائم ہو۔ اور تبدیلی کی صورت گو نعرے پہلے بہت لگائے گئے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، تبدیلی آئے گی، لیکن گزشتہ دو دور حکومت گزارنے کے باوجود اس قوم میں یا اس ملک میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی، اور جمعیت علماء اسلام کی کوشش ہوگی کہ قوم کو صحیح معنوں میں تبدیلی لا کر دکھائے جائے۔ بدامنی کے مراکز عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع ہیں۔ اب ان اضلاع کے حوالے سے جو ان کی نئی حیثیت ہے وہ آپ کی جماعت نے ابھی تک تسلیم نہیں کی، تو کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، ہمارے تسلیم کرنے نہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے بزرگ، ہمارے بڑوں کی رائے بھی ہندوستان کی تقسیم کے متعلق کچھ اور تھی، لیکن ملک بن گیا، ہم نے بھی تسلیم کیا، سب نے تسلیم کیا، اور آج ہم اسی ملک میں سیاست بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اسی طرح فیلڈ میں رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے کام کیا ہے، بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ اس مرتبہ ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ عوام کی صورت میں آئے گی، جمعیت علماء اسلام کی صورت میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ کس طرح امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس صوبے میں جب اسمبلی توڑ دی گئی تو نگران حکومت کے حوالے سے بھی یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے نامزد کردہ لوگ ہیں، گورنر خیبر پختونخوا بھی جمعیت علماء اسلام کے نامزد کردہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ان حالات میں جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے یا جو تنقید کیا جا رہا ہے، وہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ نگران حکومت میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی اس طرح کا رول رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گورنر جمعیت علماء اسلام کا لایا گیا ہے، اور جس وقت تک حکومت نہیں تھی اس وقت تک گورنر کا ایک رول تھا، اس کے پاس اختیارات تھے، لیکن جب سے ہماری نگران حکومت بنی ہے یا صورتحال تبدیل ہوئی ہے، تو اس میں گورنر کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ گورنر کا رول جو ہے، جو دوسرے صوبوں میں گورنر کا رول ہے، وہی رول یہاں پر بھی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ رہی انتظامی صورتحال، اگر یہ جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں آتی ہے
تو پھر حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، ان کو امن کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ گورنر کو اتنا بڑا رول نہیں ہے، اور نہ نگران حکومت میں جمعیت علماء اسلام کو وہ رول دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاست میں انتخابات پر، جمہوری طریقے پر ایک یقین رکھتی ہے، اور انشاءاللہ اسی راستے سے آ کر جمعیت علماء اسلام اس ملک کو یا اس صوبے کو امن دینے میں کامیاب ہوگی۔ انتخابی اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ کی آپ نے بات کی، تو کچھ دن پہلے باتیں سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تقریباً مفاہمت ہو چکی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا یہ اتحاد ملک کی سطح پر ہوگا یا صرف خیبر پختونخوا تک محدود رہے گا؟ ہمارے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے ہماری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جماعت کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور مرکزی جماعت کی ہدایت پر ہی ہم یہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے صوبے کی حد تک تو ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیگر صوبوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ، خاص کر پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے وہاں بھی ایک دو دور ہو چکے ہیں، اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ گزشتہ 2-4 روز پہلے میں نے اپنے مرکزی قیادت کی خدمت میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات جاری ہیں وہ کسی حد تک خوش آئند ہیں، اچھی باتیں ہوئی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دیگر صوبوں میں مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کامیاب ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی ہو جائے گی۔ باقی دیگر صوبوں کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آج یا گزشتہ چند دن پہلے، میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ کر سکیں، اور ویسے بھی سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن باہر کی قوتیں ان کے کیا ارادے ہیں، ان کی کیا کوششیں ہیں، میں تو آج آپ کی وساطت سے آپ کا مشکور بھی ہوں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ، اور ہمارا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم مل کر چلیں تو زیادہ بہتر ہو۔ کیا یہ پیغام دینی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے؟ ماضی میں آپ تجربہ کر چکے ہیں، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ جہاں تک دینی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ایک جماعت اسلامی آتی ہے، اور جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو لمبی عمریں نصیب کرے۔ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی جگہ پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں، لیکن باہر کے اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کا یا اس کا راستہ بند نہیں کرتے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ ان حضرات کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی مثبت گفتگو آگے لے جا سکیں۔ سیکیورٹی کی بات ہوئی تو کچھ خبریں ایسی آ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کو بھی تھریٹس ہیں، کیا حقیقت ہے اس میں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تھریٹ آج کے نہیں ہے، ایک عرصے سے جب سے ہمارا ملک اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہے اس وقت سے، اور کئی مرتبہ ان پر حملے بھی ہوئے ہیں، خاص کر کوئٹہ بلوچستان میں جو حملہ ہوا، پھر ہمارے گھروں پر حملے ہوئے، خود میرے گھر پر راکٹ فائر کیے گئے، مولانا صاحب کے گھر پر راکٹ فائر کیے گئے، ہمارے بھتیجے کو فائر کیا گیا، لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ان چیزوں سے شاید ہم ڈر کر سیاست چھوڑ دیں گے یا ملک قوم کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جی۔ بہت بہت شکریہ مولانا طاہر الرحمان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے باتیں ملاحظہ کی مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان کے، اور ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور خیبر پختونخوا کی سیاست کی جب بات کی جاتی ہے تو ان حضرات کو اور ان شخصیات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں مفتی محمود مرکز کا رخ کر رہی ہے اور یہاں ان کے ساتھ اتحاد کی کوششیں کر رہی ہے۔ بہرحال آئندہ چند دنوں تک یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی، اور جیسی ہی صورتحال جس طرح واضح ہوتی جائے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔